نا بات سنیں، یہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا۔ سوال اکثر یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ نہ لوگوں نے اس کو قتل کیا نہ صلیب دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ جو ہے نا عموماً تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی شکل کا ایک آدمی جو تھا وہ چڑھا دیا گیا سولی پر۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ اس بارے میں صحیح بات کیا؟ تو یہ بات جو مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی ان کا ہم شکل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چڑھا دیا اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی۔ اب اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے جو عقل کا پتلا، اس نے اتنے سوال اٹھائے کہ یار یہ تو سارا جہان کا نظام ہی تباہ ہو جائے۔ ایک آدمی آیا، وہ کہا کہ عورت نہیں، یہ میرا خاوند نہیں، اس کی شکل کا کوئی آدمی ہے، سارا کام ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ کس بات پر یقین رہے گا؟ اور خاموش رہو یار، آپ سے کہاں کھانا کھانا آرام سے کھاؤ، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا آپ شور ڈالتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے شور ڈالنا ضروری ہے؟ چپ کریں آپ۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا کہ ان کا ہم شکل بنا دیا گیا، یہ کوئی بات نہیں، نہ اس کو ماننا چاہیے۔ یہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل میں اس کو رد کیا کہ کہاں سے یہ بات لے لی، نہ ایسی باتیں کرو۔ یہودی دیکھ رہے ہیں، عیسائی دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ آپ 500-600 سال کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ وہ کوئی اور تھا۔ وہ جنہوں نے مارا وہ کہتے ہیں مسیح تھا، جن کا مرا وہ کہتے ہیں مسیح تھا، آپ کہتے ہیں ہم شکل تھا۔ تو یہ باتیں نہیں چل سکتی، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کا یہ ترجمہ۔ اگر ایسی بات ہوتی نا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ بِهِ، یہ آتا کہ مسیح کا کوئی ہم شکل بنا دیا گیا، یہ نہیں آئی بات۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں مغالطے میں ڈال دیا گیا، بس وہ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اب کیوں پڑے اس کی بات کریں گے، مگر شکل بدلنے کی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ہم شکل بنا دیا، ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ شبہ میں پڑ گئے، غلطی میں پڑ گئے۔ غلطی میں کیوں پڑے؟ اس کی وجہ جو ہے نا، ایک تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات اگر صرف قرآن کہتا پھر بھی یہ عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یار تم نے بعد میں یہ بات گڑھ لی ہے، ہم تو مانتے آتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ہی صلیب ہوئے۔ تو اس کے لیے تفسیر ماجدی دیکھنی چاہیے، انسائکلوپیڈیا میں سے انہوں نے حوالے دیے سارے کہ عیسائی فرقے پہلے ہی موجود تھے دنیا میں، جو کہتے آتے تھے کہ مسیح علیہ السلام صلیب نہیں ہوئے، ایک اور آدمی صلیب ہوا، ہم شکل نہیں اور آدمی صلیب ہوا۔ وہ انکار کرتے تھے کہ مسیح علیہ السلام صلیب نہیں ہوئے۔ اس لیے قرآن نے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی، جو ان میں صحیح عقیدے کے عیسائی تھے ان کی تصدیق ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ گروہ جو سارے تھے قرآن کے سامنے، ایک کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ہی صلیب ہوئے، یہودی کہتے تھے وہ ملعون تھے، مردود آدمی تھا اس لیے کتے کی موت مرا، عیسائی کہتے تھے ہمارے گناہ اٹھا کر مرا، وہ بیچارے کہہ رہے تھے باسلیدی کہ چڑھا ہی نہیں، مسیح کہاں مرا۔ یہ 3 گروہ تھے۔ اب قرآن مجید نے، اور یہ عیسائی جو تھے مانتے، یہ سارے فرقے مانتے تھے کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھا، مرنے کے بعد زندہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے، گیا آسمان اٹھایا جانا، اس کا معنی سچ مچ جسم سمیت، اور وہ کہتے ہیں پہاڑ پر کھڑے تھے شاگرد۔ اس لیے یہ قادیانی وغیرہ جو ترجمے کرتے ہیں نا بررفع اللہ درجہ بڑھان کے، جھوٹی بات۔ کیس کیا تھا سامنے؟ کچھ فریق کہتے تھے نہیں اٹھایا گیا، کچھ کہتے اٹھایا گیا۔ وہ معنی کیا لیتے؟ 2 پارٹیاں مقدمہ لے کر آتی ہیں، جج آخر میں لکھ لیتا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ معنی لیا جائے گا جو پارٹیاں لیتی تھی۔ پارٹیاں اٹھانے کا معنی کیا لیتی تھی؟ درجے درجے کی بات نہیں تھی۔ جو کہتے تھے اٹھایا گیا وہ کہتے تھے اسینشن کیا، جسم سمیت بجسد رون سے ہی اٹھایا گیا۔ تو قرآن نے جب مور لگا دی کہ یہ ٹھیک ہے، بررفع اللہ، اٹھانے والے سچے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ قادیانی پیدا ہونے سے، جنہوں نے کہا کہ چڑھایا گیا تھا، مرا نہیں، چڑھایا گیا مگر اس میں جان تھی، مغالطے سے لوگوں نے اتار دیا۔ شاگردوں نے قبر تھی، وہ پتھر کی چٹان، اس میں سے پتھر سرکایا، نکال لیا، جا کر علاج کیا، ٹھیک ہو گیا، مرا نہیں تھا، صلیب چڑھا۔ یہاں سے قرآن کی بات کی سمجھ آئی کہ اللہ عالم الغیب۔ بات تو اتنی تھی جہاں پہلے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح ابن مریم، سولی کی بات ہی نہیں تھی کہ ہم نے مسیح کو مار ڈالا، سولی چڑھا کر مار دیا یا تلوار سے مار دیا۔ اللہ نے جب کہہ دیا وما قتلوا، نہیں مارا، ان کی بات کا تو رد ہو گیا۔ مگر یہ جملہ جو بیان کیا وما صلبوا، اور مارنا تو گزارا، انہوں نے صلیب پر چڑھایا بھی نہیں، ان کا حل 1400 سال پہلے کیا۔ کوئی کم وقت آئے گا نا کہ چڑھا دیا تھا مرا نہیں تھا، ان کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ صلب کا معنی مار ڈالنا نہیں، صرف لٹکانا، بے شک اسی وقت اتار لیا جائے۔ اللہ نے کہا قتل
کہ وہ مر جاتا، یہ بھی نہیں ہوا، اور کسی نے اس کو صلیب پر بھی نہیں لٹکایا۔ یہ ضرور پڑھنا تفسیر ماجدی، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اب لیکن شبہ عالم کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے، عیسائی تو مغالطے میں اس لیے پڑ گیا کہ یہ وہاں تھے ہی نہیں، یہ تو سنی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، بھاگ گئے تھے حواری وہاں چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چرواہا پکڑا گیا اور بھیڑیں تتر بتر ہو گئی، اپنی زندگی بتا دیا کہ بڑے پکے بنتے ہو، جب وقت آئے گا نا نازک تم بھاگ جاؤ۔ تو جب گرفتاری کے لیے آئے تو انجیل جو کچھ بیان کری بھاگ گئے تھے سارے، بعد میں پطرس وغیرہ آئے، وہ بھی اپنا جان چھڑاتے رہے۔ تو جو پھانسی جہاں دیتے تھے وہاں پبلک نہیں جاتی تھی، لے جاتے تھے جس کو صلیب دینا ہوتا تھا، وہ جیسے جیل ہے نا اس طرح اندر پھاٹک تھے، جس کو لے جاتے تھے وہ اپنیاں لکڑیاں صلیب کی خود لے کر جاتا تھا۔ اس طرح کی پھانسی نہیں تھی، دو شتیر ہوتے تھے، اس کے کندھے پر ہوتے، اپنی صلیب خود اٹھا کر جاتا تھا، سپاہی لے جاتے، اور جب وہاں پہنچتے تھے پبلک بھی پیچھے رہ جاتی تھی، یہ سپاہی بھی پیچھے رہ جاتے تھے، جو سپاہی کھڑے ہوتے تھے نا جیل کے، پکڑ کر اندر اور پھاٹک بند، پھر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مسئلے کو آپ ذرا سمجھیں۔ اس لیے اس وقت جو اٹھاتا تھا صلیب پکڑتے اس سے کوئی سپاہی، یہ خود انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا، ہمیں شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، مانے کہ پکڑے گئے، مقدمہ چلا، سزا سنائی گی، لے جا رہے تھے۔ اب حضرت مسیح گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کمزور تھے، تو سپاہیوں نے شمون قرینی جو ایک دیہاتی تھا اور آیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے، وہ بھی شامل ہو گیا تھا، سپاہیوں نے اس کو پکڑا، مضبوط سمجھ کر بگاڑ اس کے کندھوں پر لا دیا۔ اب جہاں لے کر جب وہ پہنچے، اتنا مجمع تھا، شور و غل تھا، شام کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، وہ سپاہی جو پہلے اندر کھڑے تھے انہوں نے اس کو شمون کو پکڑا، لے گئے۔ مسیح علیہ السلام آرام سے کھسے، کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا کہ وہ جو اٹھائے ہوا تھا انہوں نے دستور کے مطابق اس کو پکڑا، اور یہی وہ فرقے کہتے تھے کہ شمون قرینی جو ہے نا یہ صلیب چڑھا، شکل نہیں بدلی، معاملہ ایسا ہو گیا گھپلا کہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے آ کر جب لوگوں کو بتایا کہ ہم نے دے دیا پھانسی جو پکڑا تھا، تو لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام غلط فہمی میں پڑ گئے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی ماجدی صاحب نے انجیل سے حوالے دیے کہ وہ پہچانتے ہوتے سپاہی تو اس کو یہودا کو کیوں ساتھ لیتے، 30 روپے دیے، وہ رومی سپاہی تھے جیسے ہمارے لیے انگلش تھے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں تھا پنجابی کون ہے کون نہیں، ہم سے مر لیتے تھے۔ وہ بھی شاگرد کو ساتھ لے گیا، اس نے کہا جس کا میں ہاتھ چوموں گا وہ میرا استاد ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اگر وہ رومی سپاہی پہچانتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو، انہیں اس نشانی کی کیا ضرورت، وہ جانتے نہیں تھے۔ کیس ان کی عدالت میں چلا، وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے اس کو، بیگار میں شمون کو پکڑا، اس پر لکڑیاں لاتی۔ جب جیل کے پھاٹک پر پہنچے، شام ہو رہی تھی، ادھر یہودیوں کا تھا کہ سبت شروع ہونے والا ہفتہ، اس سے پہلے کام ختم کرو ورنہ ہم مجرم ہو جائیں گے، اس میں تو کام نہیں دنیاوی کر سے۔ وہ بھی جان چھڑانا چاہتے تھے، اندھیری بھی چل پڑی، اس لیے انہوں نے آرام سے، نہ سپاہیوں نے شمون کو پکڑا، وہ چیختا رہا بتایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کہتا تھا اللہ میں نے کچھ، جو مسیح علیہ السلام نے کچھ چلانا تھا، وہ شمون روتا تھا کہ میری کیوں شامت آ گئی، نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا سارے مجرم ایسے ہی کرتے رہتے۔ بات اثر میں یہ ہوئی، تفسیر تدبر قرآن میں بھی دیکھیں، ماحول ایسا بن گیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شکل بدلی یا کوئی کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا تھا تفسیر ماجدی کو یہ سارا واقعہ جیسے ہوا یہ کہاں سے؟ نہیں، انجیل سے انہوں نے بالکل ترتیب وار نہ شکل بنا دی کہ یہ دیکھتے چلو کہ پکڑنے کے لیے گئے پہچانتے نہیں تھے، اور جو صلیب تھی اس جس کو دینا ہوتا تھا صلیب اس کو اٹھواتے تھے، اور یہی انجیل میں آتا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو کمزور سمجھ کرنا، مجمع میں سے سپاہیوں نے شمون موٹا تازہ تھا دیہاتی، اس کو پکڑا، اس کے کندھوں پر لاتی۔ اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جیل کا سٹاف الگ تھا، وہاں پبلک میں سے کوئی نہیں جاتا تھا، نہ یہ سپاہی جاتے تھے، یہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، ختم۔ اب ان جیل والوں کو کیا پتا کہ یہ مسیح ہے، انہوں نے کہا لکڑیاں اس کے کندھوں پر، یہ 4-5 پوائنٹ نا سارے انہوں نے انجیل سے دے دیے کہ ان کو سامنے رکھ لو، بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی عجیب و غریب کہانی تفسیر ماجدی اور تفسیر تدبر کا، ہاں وہ اٹھا دیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس کو صلیب پر مارا، وہ تو صرف کہتے تھے ہم نے مار دیا، یہ بحث نہیں تھی کہ کس آلے سے مارا۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح ابن مریم، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کا رد تو کر دیا، وما قتلوا، نہیں مارا۔ پھر وما صلبوا، قرآن میں تو ڈاکٹر صاحب ایک شوشہ بھی زائد نہیں،
وہ بات تو ختم ہو چکی، یہ بڑھانے کی کیا ضرورت؟ یہ یہی بات کہ تاکہ کوئی گمراہ فرقہ اگر پیدا ہو کہ مارا تو نہیں واقعی مگر چڑھا دیا، اس کا بھی پیشگی رد کر دیا کہ مارنا تو گزارا، چڑھایا بھی نہیں، کسی نے اس کو شریف پر نہیں لٹکا۔